السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ایک نئی شارٹ اسٹوری کے ساتھ۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر 2 بڑے ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر عیش و آرام موجود تھی۔ میرے شوہر ان کے اکلوتے اولاد تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز تھی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسی خواہشات ہوتی ہیں مگر پوری نہیں ہوتی۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں اور ایک میرے سسر کے دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے اولاد نے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور میرے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 کے لگ بھگ تھی، خاموش فطرت والی عورت تھی، لیکن بس مجھے ان سے چیڑ سی تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری راج میں وہ ایک بوجھ ہے، میرے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہے۔ میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کی کہتی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکت ان کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئی، اور ابو کبھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تن تنہا وارث بن گئے اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو پھر میری سوئی اماں پر جا اٹکی۔ روز شوہر کا کان بھرتی جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے بھی ہار مان گئی۔ میں نے اگلے دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دیا۔ وہ خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ پھر کچھ نہ بولی اور چپ چاپ گھر سے چلی گئی۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ تو نہ تھا، پھر بھی مجھے یہ ایک طرفہ مقابلہ کی جیت کی بہت خوشی تھی۔ ہفتہ ہی گزرا تھا، میرے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے سسر نے کافی بینک سے قرضہ لیا تھا، ان کے علاوہ لوگوں کا ادھار بھی تھا۔ چائنا کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے مقابلے میں آنے سے کاروبار بھی کافی تنگ ہو گئی تھی۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنے کی نوبت آ گئی۔ میرا دل اب بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں تو اتار چڑھاؤ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مہینے ہی گزرے تھے، پھر دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قرضہ کے بدلے مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی کچی آمدنی سے ایک چھوٹا سا دکان خرید لیا اور اسی طرح زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میرے سب ناز، میرے سب عیش و آرام سب مٹی میں مل کر رہ گئی۔ مجھے احساس جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا۔ میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا، اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی۔ جس طرح اماں کے آنے سے رزق آنے لگی، اسی طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گئی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، یقیناً تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تم میں سے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ اور تب مجھے اس بات کی بہت افسوس ہوئی، لیکن وہ اماں مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر کئی دنوں بعد معلوم چلا کہ ان کا تو بھوک اور فاقے سے ان کا تو انتقال ہو گیا، اور مجھے بہت بہت افسوس ہوئی۔ یہ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔